محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج میں بہت اہم مسئلے کی وضاحت پیش کرنے کے لیے حاضر آیا۔ آپ بغور سماعت کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس مسئلے سے بہت ہی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے بہت ہی مفید باتیں ہیں۔ مسئلہ یہ بیان کریں گے کہ علم کے کیا نقصانات ہیں اور اس کے کیا فائدے ہیں۔ علم کا سیکھنا ضروری ہے اور کس طرح کے علم حاصل نہ کیے جائیں، کس طرح علم حاصل کرنے کے نقصانات ہیں، آپ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ سماعت کریں گے۔ آپ دیکھیں، خلاصہ آپ سماعت کریں، وضاحت جو ہے پیش کر رہے ہیں، آپ سماعت کریں کہ جس علم کے ذریعے سے اللہ اس کے رسول کی معرفت حاصل ہو، اللہ رب العزت کا خوف دل میں پیدا ہو، خوف و خشیت پیدا کرنے والا علم آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ہے، آپ کو فائدہ بخشنے والا ہے۔ اور جس علم کے ذریعے سے ہماری دنیا برباد ہو، اللہ اس کے رسول کے خلاف جس علم میں سکھایا جائے، ہماری اولاد کو یہ ذہن دیا جائے کہ تمام ادیان کو برحق ماننا چاہیے، اس میں بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ ایسے علوم سے آپ اپنے بچوں کو اور خود بچیں اور بچوں کو بچائیں۔ آپ بچوں کے مستقبل پر نظر رکھیں کہ ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، اس کی ذہن سازی کیا کی جا رہی ہے، شخصیت سازی اچھے سے ہو رہی یا نہیں ہو رہی ہے۔ عصر جدید میں آپ دیکھیں گے، موجودہ حالات آپ ملاحظہ کریں تو ہمارے بچوں کو کیا نہیں سکھایا جاتا ہے۔ وہ تمام باتیں سکھا دی جاتی ہیں جو اسلام اور مسلمان کے لیے قصر شان ہے، مسلمان اور اسلام کے لیے شایان نشان نہیں ہے۔ کفریہ اشعار ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، کفر کی باتیں ہمارے بچوں کو سکھائے جاتے ہیں، کفر کی طرف ہمارے بچوں کو مائل کیا جاتا ہے۔ ایسے علوم سے آپ اپنے بچوں کی حفاظت کریں اور اس کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کریں کہ جس میں ہمارے بچوں کی مستقبل ہو، ہمارے بچوں کی آنے والی زندگی نکھر کر کے سامنے آئے اور ہمارے بچوں کا مستقبل روشن اور تابناک ہمارے لیے بنے۔ کیونکہ ہم دوسروں کے سہارے رہتے ہیں اور غیروں کے اسکولوں اور کالجوں میں ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں اور اس پر ذرا بھی ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جا کر کے وہاں کیا سیکھ رہا ہے، اس کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، اور کبھی ہم اس سے اس بارے میں کوئی تحقیق بھی نہیں کرتے ہیں۔ دارالفتہ میں بہت سارے مسائل ایسے آتے ہیں کہ جن کی ذہن سازی کی گئی ہے تو وہ لا کر کے جب یہاں رکھتے ہیں، انہیں سمجھانے کے باوجود بھی اپنے عقائد سے وہ باز نہیں آتے ہیں۔ کیوں؟ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، طلبہ جو ہوتے ہیں، سادے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، ان پر جب کچھ لکھا جائے تو واضح طور پر دکھتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو جو بتا دیا جائے، سکھا دیا جائے، بچپن کی باتیں بچپن تک چلتی ہیں۔ اس اعتبار سے بچوں کے ذہن میں جو ڈال دیا جاتا ہے اسی پر بچے عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں علم دین اپنے بچوں تک پہنچانے کی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اپنے بچوں کو وہ علم سکھائیں جس میں یہ بتایا جائے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں اور ہمیں اپنے زندگی میں کن چیزوں کو انجام دینا ہے، اور اسلام میں اوامر و نواہی کیا ہیں، حرام و حلال کیا ہے، حق اور باطل کیا ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں جس علم میں سکھایا جائے، اولاً اسی علم کو سکھایا جائے، اولاً اسی علم کو پڑھایا جائے۔ یہ کسی اور علم میں نہیں، علم دین میں یہ ساری باتیں وضاحتاً ملیں گی۔ علم دین کے سوا کہیں یہ باتیں نہیں ملیں گی۔ دوسرے علوم کی طرف اگر آپ جائیں گے تو اس میں آپ کے بچے کی یہی ذہن سازی کی جائے گی کہ اسلام اور مسلمان سب سے برے ہوتے ہیں۔ لہذا تمام ناظرین سامعین سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھانے سے پیشتر جائزہ لے لیں کہ ہمارا بچہ کیا پڑھے گا اور وہاں کے سلیبس کیسے ہیں، بچے کو کیا سکھایا جائے گا، ورنہ کفِ افسوس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے مستقبل کو روشن و تابناک بنائے، نسل نو کو علم دین سے آراستہ و پیراستہ فرمائے، اور علوم عصریہ میں جو قباحت آمیز باتیں سکھائی جاتی ہیں اس سے ہماری نسل نو کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔